بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم فرسٹ ایئر کیمسٹری چیپٹر نمبر 2 ایکسپیریمنٹل ٹیکنیکس جو ہم پہلے سٹارٹ کر چکے تھے، چیپٹر 2 کا دوسرا لیکچر ہے اور ویسے اوورآل ہمارا آج لیکچر نمبر 24 ہے۔ اس میں ہم پڑھیں گے آج کرسٹلائزیشن کے بارے میں۔ ٹاپک تھوڑا لینتھی ہے، اس لیے میں نے اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے۔ کچھ پوائنٹس اس کے ہم آج پڑھیں گے، کچھ پوائنٹس انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ لیکن اس کی آگے فردر تفصیل میں جانے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، پہلے جو ہم نے فلٹریشن کے بارے میں پڑھا تھا، میں نے کہا تھا کہ یہ جو چیپٹر 2 ہے اس میں کچھ ایکسپیریمنٹل ٹیکنیکس ہیں۔ دیز آر پیوریفیکیشن اینڈ سیپریشن ٹیکنیکس۔ یہ ہم کیمسٹری کی لیب میں اکثر ہم یہ پرفارم کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے فلٹریشن میں دیکھا تھا کہ اگر ہمارے پاس کوئی لیکوڈ ہو اور لیکوڈ کے اندر سالڈ انسولبل پارٹیکلز ہوں تو ان کو کیسے سپریٹ کرنا ہے، اس کے لیے ہم نے فلٹریشن کی ٹیکنیک اپلائی کی تھی۔ اس کی کچھ بیسک ٹرمینالوجیز میں فلٹریشن کیا ہے، فلٹر میڈیم کیا ہے، ریزیڈیو کیا ہے، فلٹریٹ کیا ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ نیکسٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فلٹریشن ہم لیب میں عام طور پر جو پرفارم کرتے ہیں وہ فلٹر پیپر کے ذریعے یا فلٹر کروسیبل کے ذریعے کرتے ہیں۔ تو فلٹر پیپر کا بھی ہم نے پڑھا تھا، پھر فلٹر کروسیبل میں ہم نے گوج کروسیبل اور سنٹرڈ گلاس کروسیبل کو پڑھا۔ لیکن یہ بات میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ فلٹر پیپر کے ذریعے جو عام طور پر فلٹریشن ہوتی ہے وہ کمپیریٹیولی سلو ہوتی ہے، لیکن جب آپ کروسیبل استعمال کرتے ہیں تو اس وقت ریٹ آف فلٹریشن زیادہ ہوتا ہے۔ پھر گوج کروسیبل اور سنٹرڈ گلاس کروسیبل، ان کا جب ہم نے آپس میں کمپیریزن کیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو گوج کروسیبل ہوتی ہے اس کے لیے پریپریشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی جو بٹم ہوتی ہے اس میں فلٹر پیپر یا پیپر پلپ لگایا جاتا ہے، اور چند ایسے بھی سولوشنز ہیں جن کی فلٹریشن آپ اس وقت نہیں کر سکتے جب گوج کروسیبل کی بٹم کے اندر فلٹر پیپر یا پیپر پلپ لگا ہوگا، کیونکہ وہ سولوشن پیپر کے ساتھ ریئیکٹ کر جاتے ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا تھا KMnO4 اور HCl سولوشن۔ اس کے لیے پھر آپ کو آلٹریشن کرنی پڑتی ہے، تبدیل کرنا پڑتا ہے کچھ مٹیریل۔ اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اس کی بٹن میں پھر ایسبسٹاس میٹ لگا دیتے ہیں۔ لیکن جہاں تک سنٹرڈ گلاس کروسیبل کا تعلق ہے تو اس میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ کسی قسم کی کوئی آلٹریشن وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی جس طرح کہ گوج کروسیبل میں ہوتی ہے، اس کی بٹن میں گلاس ڈسک لگی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ باتیں میں نے آپ کو ریوائز کرا دی ہیں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے یہ کرسٹلائزیشن ہے۔ آپ لوگوں نے 9th 10th میں جو کیمسٹری پڑھی ہے اس میں یقیناً آپ نے کہیں نہ کہیں اس کے بارے میں کوئی تھوڑا بہت پڑھا ہوگا۔ کرسٹلز کیا ہوتی ہیں؟ یہ چھوٹے چھوٹے ایسے دانے بن جاتے ہیں، مثلاً جو شوگر ہے، چینی، یہ چینی کی جب ہم کرسٹلز بناتے ہیں ان کی باقاعدہ ایک مخصوص شکل ہوتی ہے۔ کرسٹلز کے بارے میں آگے اس کی ٹائپس اور کافی ڈیٹیل وغیرہ آپ چیپٹر نمبر 4 میں بھی پڑھیں گے۔ سوڈیم کلورائڈ جو ہوتا ہے، نمک، اس کی جو کرسٹلز ہوتی ہیں وہ کیوبک شکل کی ہوتی ہیں۔ اور بھی بہت ساری دنیا میں جو سالڈ کمپاؤنڈ ہیں اس میں سالڈ بیسیکلی 2 طرح کے آ جاتے ہیں، ایک ایمارفا سالڈ ہوتے ہیں اور ایک کرسٹلائن سالڈ ہوتے ہیں۔ ہم ایمارفا سالڈ کی بات تو نہیں کر رہے، اب چیپٹر 4 میں اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے۔ جو کرسٹلائن سالڈ ہوتے ہیں، ہر سالڈ جو کرسٹلائن سالڈ ہے اس کی جو چھوٹے دانے وہ کرسٹلز بنتے ہیں، ان کی ایک مخصوص شکل ہوتی ہے۔ اسی کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی جو شکل ہوتی ہے، جو شیپ یا جیومیٹری ہوتی ہے، اس کے بارے میں بہت ساری ڈیٹیل آپ چیپٹر 4 میں پڑھیں گے۔ یہاں پر ابھی ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ جو کرسٹلائزیشن کی ٹیکنیک ہے یہ کیا ہے، پہلے اس کو ڈیفائن کریں گے، پھر اس کا بنیادی اصول پڑھیں گے، پھر اس ٹیکنیک کے اندر کون کون سے سٹیپس انوالو ہوتے ہیں، پھر 1 بائی 1 ہم ان سٹیپس کو پڑھیں گے۔ اب ڈیفینیشن کی طرف جانے سے پہلے ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ لوگوں نے 9th 10th میں کہیں نہ کہیں پڑھا ہوگا سیچوریٹڈ سولوشن کے بارے میں۔ ایک ہوتا ہے انسیچوریٹڈ، ایک ہوتا ہے سیچوریٹڈ، ایک ہوتا ہے سپر سیچوریٹڈ۔ سیچوریٹڈ سولوشن وہ ہوتا ہے جس کے اندر سولیوٹ کی میکسیمم اماؤنٹ ڈیزولو ہو چکی ہوتی ہے، اس سے زیادہ مزید اماؤنٹ اس میں ڈیزولو نہیں ہوگی۔ لیکن آپ کو یہ بھی ساتھ ساتھ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ٹمپریچر پر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر سیچوریٹڈ سولوشن بن چکا ہے تو عام طور پر جب ہم ٹمپریچر بڑھاتے ہیں تو پھر اس کے اندر سولیوٹ مزید بھی ڈیزولو ہونے لگ جاتا ہے۔ تو یہ ٹمپریچر کی اس میں بڑا کنڈیشن ہوتی ہے، لیکن ابھی میں ٹمپریچر کی بھی آگے آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں لے جانا چاہتا، ابھی صرف میں سمپل محدود رہتا ہوں سیچوریٹڈ سولوشن تک۔ تو اگر ہم کہیں گے ہمارے پاس کوئی سولوشن سیچوریٹڈ ہے
یا ہم یہ کہیں کہ ایک سولوشن جو ہے وہ سیچوریٹڈ پوائنٹ تک پہنچا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ یہ ایسا سولوشن ہے جس کے اندر سولیوٹ میکسیمم اماؤنٹ میں ڈیزولو ہو چکا ہے۔ اب اس کو ڈیفائن کرتے ہیں، کرسٹلائزیشن کیا ہے؟ دا ریموول آف سالڈ فرام سولوشن بائی انکریزنگ اٹس کنسنٹریشن ابو دا سیچوریشن پوائنٹ in such a way that excess solid separates out in the form of crystals۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کرسٹلائزیشن ہے یہ بیسیکلی کسی سولوشن میں سے سالڈ کو ریموو کرنے کا عمل ہے۔ ایسا سالڈ جو پہلے حل ہو چکا ہوگا، مثلا آپ نے پانی کے اندر کوئی ایک سالڈ سولیوٹ لے کر اس کو حل کر دیا ہے، اب وہ پہلے پانی کے اندر حل ہو چکا ہے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے کہ وہ جو پانی کے اندر حل ہو چکا ہے اس کو دوبارہ اس سولوشن میں سے ریموو کرنا ہے۔ کیسے کریں گے؟ کہ ہم اس سولوشن کو اس طرح سے بنائیں گے کہ اس کی جو کنسنٹریشن ہے وہ سیچوریٹڈ پوائنٹ سے بھی ہم ذرا بڑھا دیں گے، یعنی جو سولوشن سیچوریٹڈ ہوتا ہے اس سے ابو لے جائیں گے اس کی کنسنٹریشن یا مقدار کو، اور پھر بعد میں آپ دیکھیں گے کہ جب ہم اس سولوشن کو ٹھنڈا کریں گے تو اس کے اندر جس برتن میں وہ سولوشن موجود ہوگا اس کی برتن کی تہہ کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے دانے یا کرسٹلز اپیئر ہو جائیں گے۔ اس پروسیس کو کیا کہا جائے گا؟ کرسٹلائزیشن۔ اٹ از دا ریموول آف سالڈ فرام سولوشن بائی انکریزنگ اٹس کنسنٹریشن ابو دا سیچوریشن پوائنٹ in such a way that excess solid spreads out in the form of crystals۔ ابھی میں نے ڈیفینیشن کو اس کا آپ کے سامنے ٹرانسلیشن کیا ہے، ابھی آگے مزید جب اس کا بیسک پرنسپل ہم پڑھیں گے تو مزید بھی اس پر ہم تھوڑا سا اس پر بات کریں گے۔ نیکسٹ اس کے بعد when a chemical compound is prepared it is not pure, it contains certain impurities۔ یہ دیکھیں اسٹوڈنٹ، ایک پریکٹیکلی ایک پرابلم ہوتا ہے کہ ہم اکثر کا جب کمپاؤنڈس کو پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ 100% خالص نہیں ہوتے، عام طور پر ان کے اندر کچھ نہ کچھ امپیورٹیز ہوتی ہیں۔ Therefore, in order to obtain pure chemical compound, it should subject to crystallization۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ باقی ٹیکنیکس کی طرح جو اس چیپٹر میں ہیں یہ بھی کرسٹلائزیشن بھی ایک پیوریفیکیشن اور سپریشن ٹیکنیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم عام طور پر کمپاؤنڈس کو پریپیئر کرتے ہیں تو وہ 100% خالص نہیں ہوتے، ان کے اندر کچھ نہ کچھ امپیورٹیز ہوتی ہیں، تو ان کمپاؤنڈس کو پھر ہم پیور کرنے کے لیے جن میں کرسٹلائزیشن ہو سکتی ہے، ظاہر ہے اب ہر کمپاؤنڈ کو تو ہم کرسٹلائزیشن کے ذریعے پیوریفائی نہیں کر سکتے نا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ نے پانی میں سے ریت کو الگ کرنا ہے تو وہ فلٹریشن کے ذریعے الگ ہوگی، وہ کرسٹلائزیشن کے ذریعے الگ نہیں ہوگی۔ تو جن سالڈ کمپاؤنڈ کی پیوریفیکیشن ہم کرسٹلائزیشن کے ذریعے کر سکتے ہیں ان کو پھر مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی کیا کریں گے؟ پیور کرنے کے لیے کرسٹلائزیشن کریں گے۔ اور یہ یاد رکھ لیجئے کہ ہر سالڈ کی پیوریفیکیشن کرسٹلائزیشن کے ذریعے نہیں ہو سکتی ہے۔ اب نیکسٹ اس کے بعد بیسک پرنسپل آف کرسٹلائزیشن، یہ بھی آپ نے جو ڈیفینیشن پڑھی تھی نا یہ اس سے ملتی جلتی چیز ہے، اس کو سمجھ لیں ذرا۔ وہ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو ہم نے پورا پروسیس کرنا ہے، یہ جو ہم نے ٹیکنیک پڑھنی ہے کرسٹلائزیشن کی، اس کے اندر بنیادی اصول کون سا کار فرما ہے؟ تو اس کا بیسک پرنسپل ہے، دا بیسک پرنسپل آف کرسٹلائزیشن از دا فیکٹ دیٹ دا سولیوٹ شوڈ بی سولوبل ان اے سوٹیبل سالوینٹ ایٹ ہائی ٹیمپریچر۔ اس کو سمجھ لیں ذرا پوائنٹ کو اسٹوڈنٹس۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جس سولیوٹ کو دیکھیں، ہم نے جب سولوشن بنانا ہے، آپ آلریڈی جانتے ہیں، آپ سالوینٹ کے اندر کسی سولیوٹ کو حل کریں گے تبھی سولوشن بنے گا نا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جس سولیوٹ کو آپ نے پیوریفائی کرنا ہے وہ آپ کا جو ایک سوٹیبل سالوینٹ ہوگا اس کے اندر حل ہونا چاہیے، لیکن کب حل ہونا چاہیے؟ ہائی ٹیمپریچر پر۔ کم ٹیمپریچر پر بھی وہ حل ہوگا لیکن اتنا زیادہ حل نہیں ہوگا، نہ ہونے کے برابر وہ حل ہوگا۔ لیکن جب آپ ٹیمپریچر ہائی کر دیں گے تو جس سولیوٹ کو آپ نے پیوریفائی کرنا ہے وہ آپ کے سالوینٹ کے اندر، اب وہ سالوینٹ کون سا ہوگا، کیسے سلیکٹ کریں گے، اس کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے، وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ ابھی پہلے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا بنیادی اصول ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس سولیوٹ کو آپ نے پیوریفائی کرنا ہے وہ آپ کے سوٹیبل سالوینٹ کے اندر ہائی ٹیمپریچر پر زیادہ حل ہونا چاہیے۔ اینڈ ایکسیس اماؤنٹ آف سولیوٹ از تھرون آؤٹ ایز کرسٹلز وین اٹ از کولڈ۔ اب چونکہ آپ نے ہائی ٹیمپریچر کر دیا تھا نا تو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ اس کو کول کریں گے، ٹیمپریچر اس کا کم کریں گے، تو جو سولیوٹ حل ہوا تھا اس کی ایکسیس اماؤنٹ زیادہ تر مقدار جو ہے وہ کرسٹلز کی فارم میں پھر الگ ہو جائے گی، آپ اس کو سپریٹ کر لیں گے۔ ڈیفینیشن دوبارہ دیکھ لیں، بیسک پرنسپل دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ دا بیسک پرنسپل آف کرسٹلائزیشن از دا فیکٹ that the solute should be soluble in a suitable solvent at high temperature and the excess amount of solute is thrown out as crystal when it is cooled۔ یعنی آپ کا جو سولیوٹ ہے جس کو آپ نے پیوریفائی کرنا ہے، میں بار بار تکرار کر کے یہ بات بتا رہا ہوں اور یہ بیسک پرنسپل شارٹ کوسچن کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ کا سولیوٹ سوٹیبل سالوینٹ کے اندر ہائی ٹیمپریچر پر حل ہونا چاہیے، زیادہ حل ہونا چاہیے، اور جب آپ اس کو ٹھنڈا کریں گے، سولوشن کو کول کریں گے، تو پھر اس کے اندر جو میکسیمم اماؤنٹ ہے، ایکسیس اماؤنٹ سولیوٹ کی جو حل ہو چکی تھی وہ کرسٹلز کی فارم میں الگ ہو جائے گی۔ اس چیز کو کہا جاتا ہے بیسک پرنسپل آف کرسٹلائزیشن۔ اب آگے ڈیٹیل میں جاننے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اسٹوڈنٹس دیکھیں،
یہ اصول بنیادی طور پر ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے جس سولیوٹ کو پیوریفائی کرنا ہے اس کے لیے ہم ایک سوٹیبل سالوینٹ لیں گے اور روم ٹمپریچر پر پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ہمارا سولیوٹ ہے وہ اس کو سالوینٹ کے اندر حل کرنے کی کوشش کریں گے، ایسے سٹر کر کے ہلا کر۔ روم ٹمپریچر پر یا کم ٹمپریچر پر ہمارا سولیوٹ جو ہے وہ سالوینٹ کے اندر زیادہ حل نہیں ہوگا، بہت تھوڑا حل ہوگا، وہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہ ڈیزولو ہو نہیں رہا صحیح طرح سے۔ لیکن جب آپ اس کا ٹمپریچر بڑھاتے جائیں گے، ٹمپریچر جب آپ بڑھاتے جائیں گے تو ہائی ٹمپریچر پر جا کر یا اس سالوینٹ کے بوائلنگ پوائنٹ کے نزدیک یا بوائلنگ پوائنٹ کے نزدیک بے شک نہ ہو، ہائی ٹمپریچر پر جا کر جو آپ کو سولیوٹ ہے وہ سالوینٹ کے اندر زیادہ حل ہونا چاہیے۔ جب وہ حل ہو جائے گا تو ظاہر ہے وہ آپ کو پورا ایک سولوشن جب بن جائے گا تو وہ ایک لیکوڈ ہی نظر آ رہا ہوگا، یعنی سالڈ آپ کو اس کے اندر حل ہو چکا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے بات پر۔ اب جب آپ اس ہارڈ سولوشن کو جو آپ نے حل کر کے سیچوریٹڈ ہارڈ سولوشن بنا لیا ہے، اب آپ اس کو کول کریں گے، تو اب اگر آپ مطلب ہے کہ سوچیں ذرا سمجھیں اس چیز کو امیجن کریں تو بات کلیئر ہو جائے گی کہ جب آپ اس کو دوبارہ ٹھنڈا کریں گے، روم ٹمپریچر پر یا کم ٹمپریچر پر لائیں گے، تو جو سولیوٹ ہائی ٹمپریچر پر حل ہو چکا تھا سالوینٹ کے اندر وہ دوبارہ کرسٹلز کی فارم میں، چھوٹے چھوٹے دانوں کی فارم میں الگ ہو جائے گا، برتن کی تہ کے اندر وہ اپیئر ہو جائے گا۔ بات سمجھنا مشکل نہیں ہے کیونکہ آپ پہلے دیکھ چکے ہیں کہ کم ٹمپریچر پر جو سولیوٹ ہے وہ ہمارے سالوینٹ کے اندر ٹھیک طرح سے ڈیزولو نہیں ہو رہا تھا، ہم نے ہائی ٹمپریچر پر جا کر اس کو ڈیزولو کیا۔ اب جب دوبارہ آپ ٹمپریچر کول کریں گے، ٹھنڈا کریں گے اس کو، تو پھر دوبارہ وہ انسولبل فارم میں آ جائے گا۔ اب آپ کہیں گے جی ایسا کرنے سے فائدہ ہمیں کیا ہوا ہے؟ اس کا جو فائدہ ہوا ہے وہ جب آپ پوری ٹیکنیک پڑھ لیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو امپیورٹیز اس کے اندر موجود تھی وہ کہاں گئیں اور کس موقع پر وہاں سے الگ کی گئیں، یہ آگے اس کی ڈیٹیل آنے والی ہے۔ اب نیکسٹ دیکھیے جی، میتھڈ آف کرسٹلائزیشن۔ یہ جو میتھڈ آف کرسٹلائزیشن ہے اس کے اندر سٹیپس کتنے ہیں؟ یہ اسٹوڈنٹس آج میں آپ کو جو لیکچر پڑھا رہا ہوں، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ کمپلیٹ نہیں ہوگا، اس میں یہ جو خاص طور پر میں آپ کو سٹیپس بتا رہا ہوں اس کے اندر جو 5-6 سٹیپ ہیں یہ سارے آپ یاد کر لیجئے گا تاکہ کل والے لیکچر میں ہمارے لیے آسانی ہو۔ سب سے پہلا سٹیپ ہے چوائس آف سالوینٹ۔ ہم نے سولیوٹ کو حل کرنے کے لیے جو سالوینٹ لینا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جو جی چاہیں گے ہم سالوینٹ لے لیں گے، اس کی کچھ خصوصیات یا کیریکٹرسٹکس ہماری بک میں بتائی گئی ہیں جو ہم تھوڑی دیر بعد پڑھیں گے، تو جو سالوینٹ ان خصوصیات پر پورا اترتا ہوگا ہم اس کو لیں گے۔ نیکسٹ دوسرا پوائنٹ، پریپریشن آف ہارڈ سیچوریٹڈ سولوشن۔ دوسرے مرحلے میں ہم ہارڈ سیچوریٹڈ سولوشن بنائیں گے، ون بائی ون ہم ان سٹیپس کا ڈیٹیل پڑھتے جائیں گے۔ تیسرا سٹیپ، فلٹریشن آف ہارڈ سیچوریٹڈ سولوشن، پھر ہم ہارڈ سیچوریٹڈ سولوشن کی فلٹریشن کریں گے۔ اب یہاں پر رک کر ذرا آپ کو ایک بات بتا دوں، دیکھیں اسٹوڈنٹس، یہاں جو آج اس ٹاپک میں ہم پڑھ رہے ہیں ہمارا میجر ٹاپک کرسٹلائزیشن ہے، اس کے تیسرے سٹیپ میں جو فلٹریشن ہے وہ ایک سٹیپ کے طور پر ہے، حالانکہ فلٹریشن اپنے آپ میں بذات خود ایک الگ ٹیکنیک ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں بیسک ہمارا ٹاپک جو ہے، میجر ٹاپک جو ہے وہ کرسٹلائزیشن ہے۔ اس کرسٹلائزیشن میں جو فلٹریشن ہے وہ ایک سٹیپ کے طور پر یہاں پر آئی ہے۔ نیکسٹ اس کے بعد ہے کولنگ دا فلٹریٹ۔ جب آپ نے ہارڈ سیچوریٹڈ سولوشن کی فلٹریشن کر لی ہوگی، اس سے جو فلٹریٹ حاصل کیا ہوگا اس کی پھر ہم کولنگ کریں گے۔ نیکسٹ کولیکٹنگ دا کرسٹل، جب آپ فلٹریٹ کو کول کریں گے تو اس میں کرسٹلز اپیئر ہو جائیں گے، ان کو کولیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد ڈرائنگ آف کرسٹل کو ہم ڈرائی کریں گے، خشک کریں گے، اور اینڈ میں ایک سٹیپ ہے ڈی کلرائزیشن آف انڈیزائربل کلرز۔ جو انڈیزائربل کلرز بعض کا اپیئر ہو جاتے ہیں ان کو ڈی کلرائز ہم نے کیسے کرنا ہے۔ تو یہ اسٹوڈنٹس میں جو آپ کو سٹیپ بتائیں، ان سٹیپس کو آپ نے اسی سیکوینس کے ساتھ، اسی ترتیب کے ساتھ یاد کرنا ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، سب سے پہلا سٹیپ دیکھتے ہیں، چوائس آف سالوینٹ۔ اب ذرا غور کیجیے گا اس بات پر۔ The solvent is chosen on hit and trial basis and it is necessary to try a number of solvent before arriving at a conclusion۔ وہ کہتے ہیں کہ سالوینٹ کو ہم عام طور پر ہٹ اینڈ ٹرائل بیسس کی بنیاد پر سلیکٹ کر لیتے ہیں اور کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے ہم کافی سارے سالوینٹس ٹرائی کرتے ہیں، یہ اکثر ہم تکا وغیرہ لگا دیتے ہیں۔ An ideal solvent should have the following features۔ جو آئیڈیل سالوینٹ ہے اس کے اندر کچھ کریکٹرسٹکس ہونی چاہیے، اور یہ غور سے سن لیں، اس کی بک میں تقریباً 5-6 کریکٹرسٹکس بتائی گئی ہیں جس میں سے 2 یا 4 خصوصیات شارٹ کوشچن میں پوچھ دی جاتی ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا کہ جو دوسرا چیپٹر ہے یہ چھوٹا سا چیپٹر ہے، عام طور پر اس میں سے لانگ کوشچن نہیں آتا، اس میں سے شارٹ کوشچن آتے ہیں، اور جب یہ ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے گا کرسٹلائزیشن کا تو پھر میں آپ کو اس سے ریلیٹڈ 6 یا 7 امپورٹنٹ شارٹ کوشچن بتاؤں گا جو پہلے بورڈ کے ایگزام میں آ چکے ہیں۔ اب سالوینٹ کی سب سے پہلی خصوصیت سنیں، اٹ شوڈ ڈیزولو اے لارج اماؤنٹ آف سبسٹانس اور سولوٹ ایٹ اٹس بوائلنگ پوائنٹ اینڈ اونلی اے اسمال اماؤنٹ ایٹ روم ٹمپریچر۔ جس طرح میں کچھ دیر پہلے بتا رہا تھا، کہتے ہیں کہ سالوینٹ ایسا ہونا چاہیے کہ جو اپنے بوائلنگ پوائنٹ پر، لیکن میں ایک بات یہاں پر کلیئر کر دوں اسٹوڈنٹ، یہ کتاب کی حد تک تو لکھا ہوا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سالوینٹ کو اس کے بوائلنگ پوائنٹ تک لے کر جائیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ واٹر کو سالوینٹ کے طور پر یوز کر رہے ہیں تو واٹر کا بوائلنگ پوائنٹ 100 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ جب سولوشن بنا رہے ہو تو واٹر کو 100 ڈگری سینٹی گریڈ تک لے کر جائیں بوائل کریں۔ ٹمپریچر اگر ہائی کر دیں 80 یا 90 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی کر دیں تو اس سے بھی ہمارا مقصد حاصل ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ بوائلنگ پوائنٹ تک لے کر جائیں گے تو یہ ویل اینڈ گڈ، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔
कहते हैं कि सॉल्वेंट ऐसा हो जो सोल्यूट को मैक्सिमम अमाउंट को हाई टेम्परेचर पर अपने बॉइलिंग पॉइंट पर ज़्यादा हल करे और रूम टेम्परेचर पर बिल्कुल थोड़ा सा हल करे, जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। नेक्स्ट उसके बाद इट शुड नॉट रिएक्ट केमिकली विद सोल्यूट। अब देखें हम ये जो सारा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं किस लिए करने जा रहे हैं, हम इसलिए करने जा रहे हैं कि हमारा जो सोल्यूट है वो इम्प्योर है, उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, उनको हम सेपरेट करना चाहते हैं। अगर ऐसा हो कि हम सोल्यूट को जो सॉल्वेंट में हल करें, अगर सॉल्वेंट सोल्यूट के साथ केमिकल रिएक्शन कर दे तो मामला तो पहले से ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। हम तो सोल्यूट को सेपरेट करना चाहते थे और सोल्यूट अगर सॉल्वेंट से केमिकल रिएक्शन कर गया तो आगे तो कोई नई चीज़ बन जाएगी, हम अपने मकसद में नाकाम हो जाएंगे। तो सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जो सोल्यूट के साथ केमिकली रिएक्ट ना करे। अब कुछ बच्चे जो ये कंसेप्ट ठीक तरह से नहीं रखते होंगे उनके लिए मैं बता दूं, बेटा केमिकल रिएक्शन और होता है, फिजिकल रिएक्शन या इंटरेक्शन और होता है। आपने पानी के अंदर नमक को हल किया है, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये एक फिजिकल इंटरेक्शन होती है। पानी को आपने नमक के अंदर हल किया, दोबारा आप टेक्निक्स के जरिए उस नमक को पानी से अलग भी कर सकते हैं। आपने चीनी को पानी में हल किया, उसी चीनी को जो पानी के अंदर हल हो चुकी है आप टेक्निक्स के जरिए चीनी को अलग भी कर सकते हैं। लेकिन जब केमिकल रिएक्शन हो जाता है तो फिर वो रिवर्सिबल नहीं होता आमतौर पर। वो केमिकल रिएक्शन में जो चीज़ आगे बन जाएगी फिर उसको दोबारा मतलब है सेपरेट करना मुमकिन नहीं होगा, आसान नहीं होगा हमारे लिए। नेक्स्ट उसके बाद इट शुड इधर नॉट डिसॉल्व द इम्प्योरिटीज और द इम्प्योरिटीज शुड नॉट क्रिस्टलाइज फ्रॉम इट अलोंग विद द सोल्यूट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गौर से सुनिएगा। कहते हैं कि जो सॉल्वेंट है ना उसके अंदर हम जो अपना मतलूबा सोल्यूट डालेंगे तो सोल्यूट के अंदर ज़ाहिर है कुछ इम्प्योरिटीज भी तो है ना, तो वो कहते हैं कि जो सॉल्वेंट है वो हमारे सोल्यूट को तो हल करे, लेकिन उस सोल्यूट के अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं वो सॉल्वेंट के अंदर हल नहीं होनी चाहिए। गौर कीजिए बात पर। सॉल्वेंट ऐसा हो जो सोल्यूट को तो अपने अंदर डिसॉल्व करे, वो भी मैंने क्राइटेरिया बता दिया कि कम टेम्परेचर पर थोड़ा डिसॉल्व करे, हाई टेम्परेचर पर ज़्यादा करे, लेकिन सोल्यूट के अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं उनको डिसॉल्व ना करे। अगर आप गौर करें तो इसका आपको आंसर भी यही मिल जाएगा। भाई मकसद ये है कि हम सोल्यूट में से इम्प्योरिटीज को अलग करना चाहते थे। अगर हमने सॉल्वेंट ऐसा ले लिया जो सोल्यूट को भी हल कर रहा हो और इम्प्योरिटीज को भी हल कर रहा हो तो फिर हम इम्प्योरिटीज को सेपरेट कैसे करेंगे, मसला हो जाएगा ना हमारे लिए। तो इसलिए सॉल्वेंट ऐसा हो जो सोल्यूट को हल करे लेकिन इम्प्योरिटीज को अपने अंदर हल ना करे। अगला पॉइंट, ऑन कूलिंग इट शुड डिपॉजिट वेल फॉर्म क्रिस्टल्स। जिस तरह मैंने पहले बताया था कि जब आप सोल्यूशन बनाएंगे हाई टेम्परेचर पर ले जाएंगे, जब फिर उसको कूल करेंगे तो मतलब क्रिस्टल अपेयर हो जाएंगे। तो कहते हैं कि ऐसा सॉल्वेंट हो जब उसको कूल किया जाए तो वो वेल फॉर्म क्रिस्टल्स को जनरेट करे। नेक्स्ट, इट शुड बी इनएक्सपेंसिव। ये आम सा पॉइंट है। कोशिश ये हमारी होनी चाहिए कि जो सॉल्वेंट है वो इनएक्सपेंसिव हो, सस्ता हो, ज़्यादा महंगा ना हो। अब इसमें मजीद को समझाने की जरूरत नहीं है, ये तो सिंपल सी बात है। अगला पॉइंट, इट शुड सेफ टू यूज एंड शुड बी इजीली रिमूवेबल। अहम पॉइंट है ये। कहते हैं कि सॉल्वेंट ऐसा हो जो सेफ टू यूज हो। मिसाल के तौर पर आप पेट्रोल को यूज कर रहे हैं सॉल्वेंट के तौर पर, तो कोशिश कीजिए कि पेट्रोल के अलावा अगर कोई और सब्स्टिट्यूट आपको मिल रहा है तो वो ले लें, क्योंकि आपको पता है कि ये फायर कैचिंग है, इसको आग लग जाती है, क्योंकि हमने इसमें आगे हीट भी करना होता है। गो के हम एहतियाती तदाबीर भी अपनाते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही होता है कि ऐसा सॉल्वेंट हो जो सेफ टू यूज़ हो और ईजिली रिमूवेबल हो। और सॉल्वेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो सोल्यूट को मतलब है कि काबू कर ले, पकड़ ले। ऐसा ना हो सॉल्वेंट के जो एंड में जब हम उसको सोल्यूट को अलग करना चाहते तो वो कहे नहीं जी मैं तो इसको छोड़ता ही नहीं, मेरी दोस्ती हो गई है इसके साथ, ठीक है, चिपक जाए उसके साथ। तो ऐसा सॉल्वेंट हमें नहीं चाहिए। नेक्स्ट, कॉमन सॉल्वेंट्स फॉर क्रिस्टलाइजेशन। आमतौर पर हम जो केमिस्ट्री के लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो ज़्यादा मशहूर सॉल्वेंट कौन से यूज़ करते हैं, उसमें वाटर होता है सबसे पहली हमारी तरजीह यही होती है। उसके बाद रेक्टिफाइड स्पिरिट है। ये रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होती है, आपने इथाइल अल्कोहल का नाम सुना होगा। ये 95% अल्कोहल होता है, यानी इसमें 5% तकरीबन वाटर होता है, 95% अल्कोहल होता है। उसके बाद एब्सोल्यूट अल्कोहल। एब्सोल्यूट अल्कोहल तकरीबन 99.9% यानी ऑलमोस्ट 100% प्योर अल्कोहल को कहते हैं। डाईइथाइल ईथर। ये अब आगे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम लिखे हुए सेकेंड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आप इनके फार्मूलाज और इनकी डिटेल सेकेंड ईयर में पढ़ लेंगे, अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ हम नाम बता रहे हैं। डाईइथाइल ईथर, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसीटिक एसिड, पेट्रोलियम ईथर और भी होते हैं। ये काफ़ी मशहूर और कॉमन सॉल्वेंट्स के नाम लिए गए। अब अगला पॉइंट सुनिए, इफ नन ऑफ द सॉल्वेंट इज फाउंड सूटेबल फॉर क्रिस्टलाइजेशन ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर मिसिबल सॉल्वेंट्स में भी एम्प्लॉयड। कहते हैं कि अगर कोई एक अकेला सॉल्वेंट जो हमने क्रिस्टलाइजेशन में जो आइडियल सॉल्वेंट की कुछ खसूसियात पड़ी अगर उनके ऊपर पूरा ना उतर रहा तो फिर एक सॉलिड की बजाय 2 या 2 से ज़्यादा सॉल्वेंट बशर्ते कि वो मिसिबल हो, आपस में हल होने वाले हो सॉल्वेंट्स, उनको भी आप इकट्ठा करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर सॉल्वेंट एक अकेला हमारे लिए कोई अच्छा साबित नहीं हो रहा तो कहते हैं कि आप 2 या 2 से ज़्यादा सॉल्वेंट बशर्ते कि वो मिसिबल हो, वो सॉल्वेंट आपस में हल होने वाले हैं, उनका इकट्ठा करके कम्बिनेशन करके भी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं।
अगला पॉइंट, इफ द सॉल्वेंट इज इनफ्लेमेबल देन प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हाइल हीटिंग द सोल्यूशन। कहते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा सॉल्वेंट हो जो इनफ्लेमेबल हो, मसलन हम देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद हमने जब हीट करना होता है अगर वो आग पकड़ ले तो उसके लिए हमें फिर एहतियाती तदाबीर अपनानी होंगी। उसमें क्या हम तदबीर अपनाएंगे कि इन सच केस वाटर बाथ इज यूज फॉर हीटिंग पर्पस। कहते हैं कि फिर आप उसको डायरेक्ट हीट नहीं करेंगे बल्कि वाटर बाथ के जरिए हीट करेंगे। यानी एक बर्तन में हम अपना सॉल्वेंट लेंगे, उसके नीचे हम एक बर्तन में वाटर रखेंगे और जो बर्नर है उसको नीचे रखेंगे, यानी हीट पहले वाटर तक पहुंचेगी फिर वाटर से आगे वहां पहुंचेगी। ये उस वक्त अप्लाई करेंगे जब सॉल्वेंट हमारा इनफ्लेमेबल हो। अब उसके बाद अगला पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ हार्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आफ्टर सेलेक्टिंग अ सूटेबल सॉल्वेंट द सब्सटेंस इज देन डिजोल्व इन अ मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ये आपको बताया जा चुका अभी कि हमने सॉल्वेंट को सिलेक्ट करना है, कैसे करना है, उसका क्या क्राइटेरिया हम पढ़ चुके हैं। वो कहते हैं कि जब आप सूटेबल सॉल्वेंट को सिलेक्ट कर लेंगे द सब्सटेंस इज देन डिजोल्व इन मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। कहते हैं कि फिर जो हमारा सब्सटेंस या इम्प्योर सोल्यूट है उसको आप सॉल्वेंट की थोड़ी सी मिकदार में हल करेंगे एंड इज हीटेड डायरेक्टली अराउंड वाटर बाथ विद कांस्टेंट स्टीरिंग। फिर हम उसको डायरेक्टली या फिर वाटर बाथ पर हीट करेंगे। ये डिपेंड करेगा कि अगर तो इनफ्लेमेबल है तो फिर हम वाटर बाथ यूज करेंगे, अदरवाइज हम उसको डायरेक्ट हीट कर देंगे। ऐड मोर सॉल्वेंट टू द बॉइलिंग सोल्यूशन इफ नेसेसरी अंटिल द सोल्यूट हैज डिसॉल्व। कहते हैं कि अगर जरूरत हो तो आप उसके अंदर मजीद भी थोड़ा सा सॉल्वेंट ऐड कर सकते हैं, स्टीरर की मदद से हिलाते जाए हत्ता के तमाम आपका जो सोल्यूट है वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाए। जरा गौर कीजिएगा, आप हीट भी कर रहे हैं, यानी जो अब आपने सोल्यूशन बनाया है वो हार्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया। आपने सूटेबल सॉल्वेंट को सिलेक्ट किया, सूटेबल सॉल्वेंट को सिलेक्ट करने के बाद आपने उसके अंदर सॉल्वेंट के अंदर उसको मिक्स किया, फिर उसको हीट किया, कॉन्टिन्यूसली स्टीरर की मदद से हिलाते रहे हत्ता कि वो सॉल्वेंट जो है उसके अंदर हल हो गया। अभी वो हार्ड है, ये तवज्जो करनी है बात की। अभी जो हमारा इम्प्योर सोल्यूट था वो सोल्यूशन के अंदर हल हो चुका, अब जो सोल्यूशन बन चुका है वो हॉट है। अब हमने अगला स्टेप करना है, फौरन करना है वो स्टेप, वो है फिल्ट्रेशन ऑफ हार्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। जरा गौर से समझिएगा स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने जो हार्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया है उसको रख नहीं देना, उसको ठंडा नहीं होने देना। आपने जो सोल्यूट उस सॉल्वेंट के अंदर ऐड किया था, मैं ये कह रहा हूं कि हीट करने पर सोल्यूट हल हो चुका होगा, लेकिन गौर कीजिए उस सोल्यूट के अंदर जो इम्प्योरिटीज होंगी वो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगी। तो अब उन इम्प्योरिटीज को हम सेपरेट करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड बाय फिल्टरिंग हार्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन थ्रू अ नॉर्मल और फ्लूटेड फिल्टर पेपर। हम पहले पढ़ चुके हैं फिल्ट्रेशन टेक्निक में, नॉर्मल या फ्लूटेड फिल्टर पेपर के जरिए हम हार्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन की फिल्ट्रेशन करेंगे ताकि इसके अंदर जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है उनको यहाँ पर सेपरेट किया जाए। अब तवज्जो करनी है अगले पॉइंट पर। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट प्रीमेच्योर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोल्यूट ऑन द फिल्टर पेपर और इन द स्टेम ऑफ फनल, इट इज गुड टू यूज हॉट वाटर फनल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए स्टूडेंट, आपने जो हार्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया था, अगर आप उसको दोबारा रख देते हैं ठंडा होने के लिए, तो जब वो ठंडा हो जाएगा, तो मैंने आपको पहले बताया है कि जब वो रूम टेम्परेचर पर पहुंचेगा या कम टेम्परेचर पर आएगा तो जो सोल्यूट उसके अंदर हल हो चुका था उसकी तो दोबारा क्रिस्टल से तैयार हो जाएंगी। ऐसे मौके पर हम ये कहेंगे कि ये प्रीमेच्योर क्रिस्टलाइजेशन हो गई है, ये वक्त से पहले क्रिस्टल बन चुकी हैं। क्यों भला, इस पर गौर करें। क्योंकि जब हमने हार्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, अभी उसके अंदर इंप्योरिटीज मौजूद हैं। अगर इंप्योरिटीज भी मौजूद हैं और उसके अंदर क्रिस्टल भी अपेयर हो चुकी हैं तो फिर मामला खालिस तो नहीं होगा ना, दोबारा उसके अंदर इंप्योरिटीज के मिक्स होने का चांस होगा। तो हम ये चाह रहे थे कि जैसे ही हमने हार्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया है उसके अंदर जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज थी उनको यहाँ पर अलग कर दिया जाए और हार्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन की फौरी तौर पर फिल्ट्रेशन कर दी जाए, ताकि वो हार्ड जब फिल्ट्रेशन उसकी हो जाएगी तो इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगी और जो हमारा फिल्ट्रेट है वो नीचे रिसीविंग बीकर में चला जाएगा। अब जो नीचे फिल्ट्रेट आपका रिसीविंग बीकर में गया है उसके अंदर आप समझ सकते हैं कि वो आपका हार्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, यानी सॉल्वेंट के अंदर आपका सिर्फ सोल्यूट उसके अंदर अब बच चुका है, जो इंप्योरिटीज थी वो यहाँ पर निकल चुकी है। अब अगला मरला क्या होगा कि वही जो आपके पास हार्ड फिल्ट्रेट है, अब अगले मरले में आप उसको कूल करेंगे ताकि जब वो ठंडा हो उसके अंदर क्रिस्टल अपेयर हो। लेकिन आज का लेक्चर मैं यहीं पर रोक रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि हम उस फिल्ट्रेट को कूल कैसे करते हैं, फिर उसमें से क्रिस्टल्स को कलेक्ट कैसे करते हैं, फिर क्रिस्टल जब कलेक्ट होती हैं तो उस वक्त वो गीली होती हैं, फिर उनको ड्राई कैसे किया जाता है, फिर ड्राई करने के 3 मेथड बताए गए हैं। फिर एंड में हम ये देखेंगे कि अगर क्रिस्टल्स के अंदर कोई रंगदार इम्प्योरिटी मौजूद हो, कोई अनडिज़ायरेबल कलर मौजूद हो तो उसको कैसे सेपरेट किया जाता है। ये बातें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर मैं एक बात बता देता हूँ, उन्होंने यहाँ पर लिखे इट इज़ गुड टू यूज़ हॉट वाटर फनल। ये आमतौर पर FSC में यूज़ नहीं की जाती हॉट वाटर फनल, ठीक है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर हम ये चाहते हैं कि प्रीमेच्योर क्रिस्टलाइजेशन ना हो, ये वक्त से पहले क्रिस्टल ना बन जाए, तो उसके लिए हम हॉट वाटर फनल को यूज़ कर सकते हैं जो हमारे सोल्यूशन को हॉट रखेगी। मतलब यह कि वो क्रिस्टल्स को पहले बनने से अवॉइड करेगी, रोकेगी। इट अवॉइड्स प्रीमेच्योर क्रिस्टलाइजेशन। वी कैन अवॉइड प्रीमेच्योर क्रिस्टलाइजेशन बाय यूजिंग हॉट वाटर फनल।
تو نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس کا دوسرا پارٹ پڑھیں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.